بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج اپریل کی 7 ہے اور ہمارے جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا تماشا لگا ہوا ہے عدالتوں کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے اور منحرف ارکان کی طرف سے، ان سب لوگوں کی طرف سے۔ تو میں عرض کروں گا، یہ میری اپریل کی دوسری ویڈیو شروع ہے، یعنی پچھلی ویڈیو نہیں، جو کل والی ویڈیو میں بنائی ہے اس میں یہ دوسری ویڈیو میری شروع ہے۔ تو جیسے کہ عدالتی کیس آج ڈپٹی اسپیکر کے خلاف چل رہا ہے، سب سے اس میں پہلی اور مین اور آخری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کو پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں پڑھنے کی اور اندرونی معاملات کو چھیڑنے کی کسی بھی آرٹیکل میں، چاہے آرٹیکل 69 ہو، 95 ہو یا 69 ہو، کوئی بھی آرٹیکل ہو، اس میں سپریم کورٹ کو کوئی پاور نہیں ہے یا کوئی بھی سپریم کورٹ کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ یا اسپیکر کے خلاف کوئی غیر آئینی اقدام کرے۔ سب سے پہلی بات، جب سب سے پہلی بات یہی ہے تو پھر سپریم کورٹ کو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئینی ہوگا۔ کیوں غیر آئینی؟ اس لیے ہوگا کہ وہ تو ایک تو سنڈے کو کھولنا اور پھر پارلیمنٹ میں مداخلت کرنا، سپریم کورٹ اگر ایسے کرتی رہے گی تو یہ پارلیمنٹ میں تو پھر یہ سپریم کورٹ کا حکم چلے گا، بس وہ جس کو چاہے بٹھا دے، جس کو چاہے اٹھا دے۔ اب ان میں ججز بھی یہ نہیں ہوتے کہ کیونکہ لارجسٹ بینچ ہوتا ہے، اس میں ججز اپنے اپنے بیان دیتے ہیں، کچھ ججز اپنے بیان دیتا ہے اور چیف جسٹس اپنا دیتا ہے۔ اب ججز احسان جج صاحب ہیں یہ محترم، ہمارے لیے دیکھا جائے ہم خشکی کی باتیں کر جاتے ہیں یا غصے کی باتیں کر جانا، یہاں ایک غیر آئینی اقدام کو نظر آتے ہوئے اللہ نے آنکھیں اور دماغ دیا ہے، نظر آ رہا ہے غیر آئینی اقدام، تو اس کے خلاف اگر کبھی کبھی وزیر اعظم ہو یا اپوزیشن والے ہو یا جیسے میں ہوں، اگر گرمی میں یا غصے میں کوئی غلط بات عدالتوں کے خلاف کر دی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی عدالتوں کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے کہ یہ غیر آئینی اقدام کیوں ہو رہا ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا عدالتوں کو۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی محترم عدالت ہمارے لیے ہونریبل ہیں، جج بھی اور عدالتیں بھی، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جیسے اعجاز الاحسن صاحب جج ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ملک کی بڑی پارٹی جیسے پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے ملک میں، سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے اس وقت، جو 155 ہے تقریباً اس کی اکثریت، اس سے بھی زیادہ 163۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ پارٹی کے خلاف چھوٹی چھوٹی ایک دو سیٹوں والی جماعتیں سب کٹھے ہو کے وہ بھی کٹھے دیکھیں کٹھے کسی بڑے ریزن کے لیے ہوئے ہوں یا کسی بڑی وجہ سے کے لیے ہوئے ہوں تو پھر بھی پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے یا اسپیکر ڈیسائیڈ کرتا ہے یا اپوزیشن لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے، وزیر اعظم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایسے کریں، آئیں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا۔ میں ہونریبل ججز اور عدالتوں سے یہ نہایت عاجزانہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کام کوئی بھی آرٹیکل آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ از خود نوٹس لیں۔ آپ اس چیز کا از خود نوٹس کیوں نہیں لیتے کہ یہ لوگوں نے کیا تماشا مچا رکھا ہے ملک کے ساتھ؟ ایک منتخب ہونے والی الیکٹڈ گورنمنٹ، 5 سال کے لیے الیکٹڈ ہو کر آنے والی گورنمنٹ کو 5 سال پورے کیوں نہیں کرنے دیے جائے؟ کون سا بڑا ریزن ہے وہ بتائیں۔ اور دوسرا، آپ ججز چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی جو ہے نا کام ہے کہ پارلیمنٹ کو
اپنے ووٹ کاسٹ کرنے دیے جائیں، عدم اعتماد لائی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لائی جائے یا نہ لائی جائے، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اگر چلو سپریم کورٹ کی مان لیتے ہیں اس بات پر کہ جی عدم اعتماد کے ووٹ کیوں نہیں ڈالے گئے، تو بتاتے ہیں آپ کو کہ اس سے پہلے کیا ماجرا ہوا ہے، وہ ماجرا بھی سنیں۔ ہاں، اگر آپ اس حق پر بندھے ہوئے ہیں، آپ کی اجارہ داری ہے پارلیمنٹ پر، اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اسپیکر نے کیوں، کس لیے یہ آئینی اختیار استعمال کیا ہے۔ اس نے بھی ایکٹ دی ہے نا، آرٹیکل 5 کے تحت اس نے یہ کام کیا ہے، عدم اعتماد کو کینسل کیا ہے، تو کیوں کیا ہے یہ بتائیں۔ تو اس پر ججز کو اگر یہ اختیار ہے تو یہ بھی اختیار ہے کہ آج خود نوٹس اپوزیشن کے خلاف لے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو خرید کر پیسوں سے، ہاں جی، وہ پوچھے نا، حکومت سے پوچھے سپریم کورٹ کے کہاں چلو ثبوت ہیں آپ کے پاس، لائے نا، پھر لمبا پنڈورا باکس کھولے اگر ایسے ہی اس کو احساس ہو رہا ہے عوام کا۔ دوسری بات، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے، آنریبل نے کہا ہے کہ جی احساس ہے الیکشن پہ بہت خرچہ ہوتا ہے، الیکشن پہ اربوں کروڑوں خرچ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو یہ اپوزیشن جو تماشے کر رہی ہے، اس پہ اربوں اور کروڑوں عوام کے پیسے سے یا بیرونی سازش سے جو خرچہ ہو رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا؟ اس پر بھی از خود نوٹس لیں، اس پر بھی از خود نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو بھی کام کر رہی ہے اور ججز صاحبان جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ کیا آئینی کر رہے ہیں یا غیر آئینی کر رہے ہیں، کیونکہ آئین تو کہتا ہی نہیں ہے۔ آئین نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ اور اسپیکر کے درمیان ہونے والا معاملہ سپریم کورٹ ڈسکس ہی نہیں کر سکتی، ٹچ ہی نہیں کر سکتی۔ ہمارے ماشاء اللہ سلام ہے میرا اعجاز الاحسن جج صاحب کو، انہوں نے بھی سچ بیان کیا، اور ہمارے جو صدر کے جو وکیل صاحب تھے جسٹس علی ظفر، وہ بھی بڑے عظیم انسان ہیں جن نے حقیقت بیان کی۔ انہوں نے کہا 69 سپریم کورٹ اور عدالت سپریم کورٹ اور اس کے پارلیمنٹ کے درمیان، عوامی پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے درمیان ایک آگ کی دیوار ہے۔ جب یہ آگ کی دیوار کراس کرو گے تو جل جاؤ گے۔ مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا، بہت بڑا بیان ہے، اگر سوچا جائے تو اس بیان پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے، کیس ختم ہو جاتا ہے، آگے کوئی بات بنتی ہی نہیں۔ اگر یہ چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں فرشتے، اوپر سے آئے ہوئے قانون ان کے پاس لایا جا رہا ہے وحی کے ذریعے، تو یہ بھی سوچیں کہ یہ بھی قانون تمہیں کہہ رہا ہے کہ آگ کی دیوار ہے، تم چھلانگ نہیں سکتے، نہ پارلیمنٹ آپ کے اندر آ سکتی ہے آگ کی دیوار چھلانگ کے، نہ تم پارلیمنٹ میں جا سکتے ہو، تو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو آگے بات بڑھانا، اور بڑھانے سے تو پھر بڑھاؤ، اگر آگے بات بڑھانی ہے تو پھر یوں بڑھاؤ کہ وہ خط بھی لاؤ، وہ سب کچھ لاؤ، تمام معاجرے کو ملامیٹ کر دو، اور آگے جو کچھ ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ باقی کہہ رہے ہیں جی خرچے ہوتے ہیں الیکشن پہ، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سارے تماشے بتا رہا ہے۔ بات سنیں، الیکشن میں خرچے سپریم کورٹ نہیں دیتی، عدالتیں نہیں دیتی، عوام دیتی ہے۔ عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ تو ملک تو یہ بھی ہیں، جاپان میں 2 سال میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، تو وہ کیا ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، ساری دنیا میں بدلتی رہتی ہیں، یہاں بھی بدلے گی۔ جب ایسے نظام کو گڑبڑ کے ذریعے، بیرونی سازشوں کے ذریعے ملک کو بیچا جائے، ضمیر بیچے جائیں، ملک کی خود مختاری پر سودے کیے جائیں، تو الیکشن بے شک 10 دن کے بعد بھی ہو تو ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا یہ جواب اور یہ باتیں سب فضول میں سمجھتا ہوں، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی قانون کے اور آئین کے دائرے میں۔ میری یہ ویڈیو دوسری ہے، اور میں آگے تیسری ویڈیو میں مزید گفتگو کروں گا۔